السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر وفیت سے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسحاق علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام کے جو بحث ہوئی تھی کہ کون ذبی تھے، تو وہ آپ نے ساری ڈیٹیل سن لی ہوگی الحمدللہ۔ اب جتنی بھی تفسیر باقی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو آگے نسل چلیں اسحاق علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی، کس نے کون سے مذہب کو اپنا لیا تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں اس کا بھی آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، آگے سے ان کے نسلیں جو وہ کیا بنی، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں اس کی پوری ہی تفسیر بتا دوں گی انشاءاللہ، پھر ہم نیکسٹ سورت شروع کریں گے۔ 68 نمبر تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فقرہ اس پورے مقصد پر روشنی ڈالتا ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی نسل سے 2 بہت بڑی قومیں پیدا ہوئیں۔ ایک بنی اسرائیل، جن کے گھر سے 2 بڑے مذہب یہودیت اور نصاریت نکلے، اور انہوں نے روئے زمین کے بہت بڑے حصے کو ہلکا بگوش بنایا۔ دوسرے بنی اسرائیل جو نزول قرآن کے وقت تمام اہل عرب کے مقتدر پیشوا تھے، اور اس وقت مکہ معظمہ کے قبیلہ قریش کو ان میں سب سے زیادہ اہم مقام حاصل تھا۔ نسل ابراہیم کی ان دونوں شاخوں کو جو کچھ بھی عروج نصیب ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان 2 عظیم المرتب کے صاحبزادوں کے ساتھ انتصاب کی بدولت ہوا، ورنہ دنیا میں نامعلوم ایسے کتنے خاندان پیدا ہوئے ہیں اور گوشہ گمانی میں جا پڑے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس خاندان کی تاریخ کا سب سے زیادہ زارین کارنامہ سنانے کے بعد ان دونوں گروہوں کو یہ احساس دلاتا ہے، تمہیں دنیا میں یہ جو کچھ شرف نصیب ہوا ہے وہ خدا پرستی اور اخلاص و فدیت کی ان شاندار روایات کی وجہ سے ہوا ہے جو تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل اسحاق علیہ السلام نے قائم کی تھی۔ وہ تمہیں بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو جو برکت عطا فرمائی اور ان پر اپنے فضل و کرم کی جو بارشیں برسائیں، یہ کوئی اندھی بانٹ نہیں تھی کہ بس یوں ہی ایک شخص اور اس کے 2 لڑکوں کو چھانٹ کر نواز دیا گیا ہو، بلکہ انہوں نے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ اپنی وفاداری کے کچھ ثبوت دیے تھے، اور ان کی بنا پر وہ ان عنایات کے مستحق بنے تھے۔ اب تم لوگ محض اس فخر کی بنا پر کہ تم ان کی اولاد ہو ان عنایات کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے محسن کون ہے اور ظالم کون، پھر جو جیسا ہوگا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلانے کی نسل سے ہے تو ہم بھی معاف کر دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جو انہوں نے کیا تھا، آپ کے باپ دادا نے جو کیا تھا، جو نیک کام کیے تھے، ان کو ان کا صلہ ملا تھا، اس کی بدولت آپ کو مل رہا ہے۔ ان کے مطلب اچھائی کا جو ہے وہ ان کی نسلوں کو مطلب برباد نہیں کیا جا رہا ہے، ان کے آپ کو مل رہا ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بخشے جائیں گے۔ جو بھی کریں گے، جو گناہ کریں گے، جو برائیاں کریں گے، جو بدکاریاں کریں گے، تو وہ ان کے نام سے بخشے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو جیسا عمل کرے گا اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ 69 نمبر تفسیر، یعنی اس شدید مصیبت سے جس میں وہ فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں مبتلا تھے۔ 70 نمبر تفسیر، حضرت الیاس علیہ السلام انبیاء نبی اسرائیل علیہ السلام سے تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 ہی مقامات پر آیا ہے، ایک یہ مقام اور دوسرا سورۃ انعام آیات 85۔ موجودہ زمانے کے محققین ان کا زمانہ 875 اور 850 قاف میم کے درمیان متعین کرتے ہیں۔ وہ جلاد کے رہنے والے تھے۔ قدیم زمانے میں جلاد اس علاقے کو کہتے تھے جو آج کل موجودہ ریاست اردن شمالی اضلاع پر مشتمل ہے اور دریائے یرموک کے جنوب میں واقع ہے۔ بائبل میں ان کا ذکر ایلیا تشبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ ان کے مختصر حالات حسب ذیل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رجنان کی نااہلی کے باعث بنی اسرائیل کی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ایک حصہ جو بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مشتمل تھا آل داؤد کے قبضے میں رہا، اور دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین پر مشتمل تھا اس میں ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام سے قائم ہو گئی، اور بعد میں سامریہ اس کا صدر مقام قرار پایا۔ اگرچہ حالات دونوں ہی ریاستوں کے دیگر گو تھے، لیکن اسرائیل کی ریاست شروع ہی سے ایسے سخت بگاڑ کی راہ پر چل پڑی تھی کہ جس کی بدولت شرک و بت پرستی، ظلم و ستم اور رفیق و فجور کا زور پڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے سیدہ سے موجودہ لبنان کے بادشاہ کی لڑکی ایزل سے شادی کر لی، جیزبل انگلش میں لکھا ہوا ہے اور ایزل اردو میں، جیزبل سے شادی کر لی، تو یہ فساد اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس مشرک شہزادی کے اثر میں آ کر اخی اب خود بھی مشرک ہو گیا۔ اس نے سامریہ میں بیل کا مندر اور مذبح بیل کے نام پر کی جانے لگے۔ یہی زمانہ تھا جب
حضرت الیاس علیہ السلام کا یکایک منظر عام پر نمودار ہوئے اور انہوں نے جلاد سے اخیاب کو نوٹس دیا کہ تیرے گناہوں کی پاداش میں اسرائیل کے ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے گا، حتیٰ کہ اوس تک نہ پڑے گی۔ اللہ کے نبی کا یہ قول حرف بحرف صحیح ثابت ہوا اور 3.5 سال تک بارش بالکل بند رہی۔ آخر کار اخی اب کے ہوش کچھ ٹھکانے آئے۔ اس سے آگے کیا ہوا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتی ہوں۔